بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 3 میں آپ کو خوش آمدید۔ عمران خان سے سیاسی قیادت کی ملاقاتیں کئی ماہ گزر چکے ہیں، نہیں ہو پا رہی تھیں۔ جمعرات والے دن جو مقرر دن تھا، لوگ جاتے تھے، ملاقات نہیں ہونے دی جاتی تھی، اور مقصد یہی تھا کہ عمران خان جو گفتگو کرتے ہیں، جو سیاسی گفتگو کرتے ہیں، جو سیاسی حکمت عملی بتاتے ہیں، وہ کسی طرح ان کی پارٹی تک، ان کے لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ اور یہ ایک بڑا ایشو تھا۔ معاملہ عدالت میں گیا، عدالت نے حکم دیا، نہیں مانا گیا، وہ ایک دفعہ گیا، دوسری دفعہ گئے، تو آج اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک 3 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا تھا، اور یہ ساری درخواستیں انہوں نے اکٹھی کر کے سنی، اور وہاں پہ یہ جو ہے وہ کیس کی سماعت ہوئی۔ اور وہ کوئی کیس کی سماعت تو نہیں تھی، وہ ایک جرگائی ٹائپ ہی تھا کہ اس کے اندر کہا گیا کہ اچھا آپ یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا۔ یعنی عمران خان سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جو جمعرات والے دن ان کی سیاسی قیادت کی ملاقاتیں ہیں وہ بحال کر دی جائیں گی، لیکن چونکہ مسئلہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ عمران خان جیل سپرنٹینڈنٹ کا جو وکیل تھا، انہوں نے کہا جی عمران خان وہاں پہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں اور باہر آ کے لوگ جو ہے وہ میڈیا سے ٹاک کرتے ہیں۔ اب سیاستدان سیاسی گفتگو نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ لیکن بہرحال یہ ایک مسئلہ تو ہے، یہ ریاست کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ عمران خان کی گفتگو کرنا بھی۔ پہلے عمران خان چیلنج تھا، عمران خان کو اٹھا کے انہوں نے بند کر دیا، اس کے بعد عمران خان کا سوشل میڈیا چیلنج بنا، اس کو کریک ڈاؤن ختم کر دیا گیا، پارٹی کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ کہ عمران خان جو گفتگو کرتے ہیں وہ بالواسطہ طور پہ بھی باہر آ کے نہ ہو، تو اس کی گارنٹی آج انہوں نے عدالت کے اندر لے لی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جی اسی صورت آپ کو ملاقات کی اجازت ملے گی کہ آپ باہر آ کے میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گے، یعنی مشروط قسم کی اجازت دی گئی ہے، اور پی ٹی آئی اس کے اوپر ایگری ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا ہے کہ اپنے رائٹ سرنڈر آپ کو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ سلمان اکرم راجہ اس کی وضاحتیں دے رہے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے کہ وہ ملاقاتیں جو نہیں ہو پا رہی تھیں اب ایٹ لیسٹ ملاقاتیں تو ہوں گی، کوئی اسٹریٹجی تو پتہ چلے گی، اور جو گفتگو ہے وہ ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں اگر اڈیالہ جیل کے باہر نہ بھی کریں تو۔ لیکن یہ شرط ہے کہ وہ جو فیملی والی ملاقات ہے اور علیمہ خان جو گفتگو کرتی ہیں وہ رہے گی اور وہ ہوتی رہے گی۔ زبیر صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، اس کے 2 پہلو ہیں نا۔ ایک تو وہ پہلو ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ملاقاتیں بحال کرنا بہت ضروری تھا، ملاقاتیں بحال ہو گئی ہیں، اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پابندی نہیں ہے کہ عمران خان کی گفتگو جو ہے یا پیغام جو ہے وہ باہر نہیں آئے گا، صرف پابندی عدالت نے یہ لگائی ہے کہ اڈیالہ جیل کے گیٹ کے باہر جو ہے وہ میڈیا ٹاک نہیں ہوگی۔ اگر یہ بات اسی طرح ہی ہے جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب بتا رہے ہیں، کیونکہ اس کا تحریری حکم نامہ ابھی تک نہیں آیا، کہ تحریری طور پر جب حکم نامہ آئے گا اس کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ پابندی صرف اڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس کے اوپر ہے، یا مجموعی طور پر ان کے جو بیانات ہیں عمران خان صاحب کے، ان کو میڈیا سے شیئر نہ کرنے کے حوالے سے۔ کیونکہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا رضوان صاحب، پابندی لگائی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب عدت کے دوران نکاح کا کیس تھا، اس وقت میڈیا جو کوریج تھی اس کے اوپر بھی پابندی تھی، یعنی صحافیوں کو اور الیکٹرانک میڈیا کو صرف اس حد تک رپورٹ کرنے کی اجازت تھی کہ وہ عدالتی کارروائی کو رپورٹ کر سکیں، اور عمران خان جو گفتگو کریں گے وہ رپورٹ نہیں کرنی۔ اور یہ پہلا موقع تھا، بلکہ دوسرا موقع تھا کہ پہلا عمران خان کے نام کے اوپر پابندی تھی، اور دوسرا جو عمران خان کا پیغام گفتگو روکنے کے لیے پہلی وار جو تھی وہ یہی تھی کہ اس کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ پھر جو ہے اس کو نہ صرف الیکٹرانک میڈیا تک محدود کیے رکھا، بلکہ سوشل میڈیا کو بھی اس کے اندر ڈالا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اگر کوئی عمران خان کی گفتگو جو ہے وہ پیغام سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائے گا ذریعے، تو اس کے اوپر بھی کارروائی ہوگی۔ تو اب یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پابندی جو ہے وہ صرف اور صرف اڈیالہ جیل کے گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر پریس کانفرنس سے متعلق ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ پابندی صرف اتنی ہوگی۔ جب تحریری حکم نامہ آئے گا تو پھر سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہو کہ آپ ٹویٹ بھی نہیں کر سکتے ان کے پیغام کو، ڈیفینیٹلی لکھا ہوگا کہ دیکھیں یہ تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس کو۔ اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہے ان کا کیا تعلق ہے کہ بھئی عمران خان سیاسی گفتگو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عدالت کو، جو عدالتیں اس وقت بھوٹ کے تسبوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، جو ججز جو ہیں وہ بھوٹوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کی حکم کے مطابق اوپر آئے ہیں، اس عدالت کو کیا فائدہ پہنچا ہے کہ اڈیالہ جیل کے گیٹ کے باہر پریس کانفرنس نہیں ہوگی، اور جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں ہوگی، ٹی وی شوز میں ہوگی، ایکس وائی زیڈ اور جگہوں حالانکہ پہ یہ ہوگی، دیکھا اس جائے سے تو فائدہ کیا ہوگا؟ آئین کے خلاف یہ فیصلہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل چلے پھر 19 بھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ظاہر سر رائے ہے رضوان ہر صاحب، کوئی شخص۔ آئین تو رہا ہی نہیں ہے نا۔ میرا خیال ہے کہ اس ملک میں آئین کی تو بات ہی نہ کریں۔ اس وقت تو ہم جو ہے وہ ایک جزوی طور کے اوپر جو کسی کے دماغ کے، ایک طاقتور شخص کے دماغ میں جو بات آتی ہے وہ آئین بن جاتا ہے، تو وہ آئین نہیں ہے۔ ہاں چلیں، آپ سلمان اکرم راجہ صاحب نے گنجائش نکالی ہے کہ ملاقات ہو جاتی ہے،
مجھے یہ بتائیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس رکوانے سے اس رجیم کو, اس موجودہ نظام کو کیا فائدہ پہنچا ہے؟ کوئی نہیں. یہ جب ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے, لیکن جو ماضی کے جو سارے واقعات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جب تحریری حکم نامہ آئے گا تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے نا وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, پھر وضاحتیں دیں گے کہ نہیں یہ عدالت نے غلط لکھ دیا اور عدالت نے یہ لکھ دیا. ہم نے اس دن بھی اسی صوفے کے اوپر بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب آپ بہت بڑے وکیل ہیں, تھوڑی سی سیاست سیکھ لیں, آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے, آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. آج انہوں نے ذکر کیا کہ عمران خان کی ملاقاتیں سازشوں کے تحت روکی گئی. ہم ایگری کرتے ہیں, ہم یہی تو بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی سازش کے تحت استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس دن بھی اس چیز کی وضاحت کی کہ نہیں, سوشل میڈیا میں اس کو ذمہ داری ہے ہماری کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس پیغام کے اوپر یہ بات کہی تھی کہ میں سوشل میڈیا کی ٹیم کے ساتھ ہوں اور وہ ہماری بیک بون ہے. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کو استعمال کیا گیا, آپ کو اور بیرسٹر گورگ صاحب کے ذریعے آپ نے جا کر اندر یہ بات کہی کہ سوشل میڈیا جو کام کر رہی ہے ان کو کنٹرول کیا جائے اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان لا جائے. یہ بات آپ نے اگر نہیں کی تو اس کی تردید کر دیں کہ نہیں یہ بات نہیں. آپ کی ویڈیو کے اوپر نیچے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, اس کے اندر ان کی یہ وضاحت تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال نہیں, وہ یہ انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سوشل میڈیا کے ساتھ ہیں. اس چیز کی تردید نہیں کی کہ ہم سوشل میڈیا کی جو اکاؤنٹ سے وہ پاکستان لانے سے متعلق وہ نہیں چاہتے. یہ وہ تردید کر دیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کے پی ٹی آئی آفیشیل, عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف, یہ 3 اکاؤنٹ ہیں. یہ واضح طور پہ کہہ دیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جس طرح کام کر رہے ہیں اسی طرح نہیں ہو سکتا. وہ عدالت کے ذریعے لے بھی ہیں, اسی تحریری فیصلے میں لکھا ہو کہ جی ٹویٹ صرف پاکستان کے اندر سے ہوگا, اگر نہیں ہوگا تو عمران خان کو اندر جو ہے وہ گولی مار دی گی, اس طرح کی کوئی بات ہوگی. پھر وہ کہیں گے دیکھیں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, بس جیل بھیج دیں گے. اب کہیں میں جیل والی بات بھی میں نے نہیں کہی. ہاں وہ بہت ساری چیزیں. پھر کہیں کہ سلمان جو اپنا صاحبزادہ حامد رضا ہے, نہیں علامہ راجہ ناصر عباس ہیں اور محمود اچکزئی صاحب کو کہیں کہ یہ بھی بات محمود اچکزئی صاحب کو نہیں کہی گئی کہ آپ ہارڈ لائنر ہیں, آپ تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں. وہ تو اگلے دن وہ صفداری پہ خود انہیں وضاحت کی تھی. میرے بارے میں کہتے ہو ہارڈ لائنر, میں ہارڈ لائنر نہیں ہوں, میں اصول کی بات کرتا ہوں, میں قانون کی بات کرتا ہوں. کوئی تو قانون اور اصول کی بات کرنا تو ہارڈ لائن ہے نا, وہ تو زبیر صاحب آپ بھی ہیں. اچھا جی, عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں, افطار ڈنر ہو رہے ہیں بڑے, ان کا جو ہے نا وہ کل اڈیالہ سے 1 کلومیٹر دور انہوں نے بڑا افطار ڈنر کیا ہے. پنجاب کے اندر عالیہ حمزہ ملک ایکٹیو ہیں اور خیبر پختونخوا میں یوتھ ونگ نے مختلف شہروں میں کیمپس لگا لیے ہیں. ظاہر سوال یہ ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کیمپس لگانے کا کیا فائدہ ہے, لیکن یہ صرف ان کو متحرک کرنے کے لیے, یوتھ کے لوگوں کو اور پارٹی کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے, کیونکہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو تحریک ہے یا جو آوازیں ہیں وہ مدھم ہونا شروع ہو گئی تھیں پارٹی کے اوپر. اور اگلے دن بڑی مظہر عباس صاحب جس نے صحافیوں نے بات کی, انہوں نے کہا بھٹو والا معاملہ بھی ہوا تھا کہ پارٹی ان کی باہر سرنڈر کر چکی تھی اور ان کو لگتا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا اور اچانک ان کو پھانسی دے دی گئی. لیکن یوتھ ونگ جو ہے وہ کے پی کے اندر بڑی متحرک ہے, حالانکہ ان کے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ڈسکریج کیا جائے. وہاں پہ ان لوگوں کو فون کر کے کہتے ہیں کہ کیمپوں میں نہ جائیں, لیکن لوگ پھر بھی جا رہے ہیں. اور دوسرا ایک بات یہ ہے کہ عمران خان زبیر صاحب تقریباً پچھلے 3-4 مہینے سے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس وزارتیں ہیں وہ پارٹی کے عہدے چھوڑ دیں, اور یہ بار بار انہوں نے یہ ہدایات کی ہے. لیکن ابھی بھی خیبر پختونخوا کے اندر کچھ لوگ ہیں سوائے بیرسٹر سیف کے کہ جن کے پاس پارٹی کے عہدے بھی ہیں اور وہ وزیر بھی ہیں, اور وہ پارٹی کے عہدے اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ جو نیچے یوتھ نئے آنے والے لوگ ہیں شاید وہ کنٹرولبل نہیں ہیں, یہ بھی ایک وجہ ہے. اب خالد خورشید صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, انہوں نے یوتھ ونگ کے حوالے سے تنظیم سازی کرنی ہے, لیکن مجھے اطلاعات یہ ملی ہیں کہ ان کے اوپر بھی پریشر ہے کہ آپ اس میں نئے لوگوں کو نہ لے کے آئیں اوپر. اور اچھا, خالد خورشید صاحب کے حوالے سے نا ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ خالد خورشید صاحب کسی پریشر میں نہیں آئیں گے, ابھی تک تو یہی ہمیں نظر آیا. وہ علی امین کے دباؤ میں بھی نہیں آئیں گے, وہ علی امین کی سبز باغات کی اس باتوں میں بھی نہیں آئیں گے ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ عمران خان نے جس کو موقع دیا ہے, جس کو اپرچونٹی دی ہے, جس کے اوپر اعتماد کیا ہے, جس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا ہے, اس نے مایوسی کیا ہے, کمپرومائز ہی کیا ہے عمران خان کے نام. وہ بندہ ٹھیک ہے ویسے ابھی تک دیکھیں, ہم کہہ رہے ہیں ابھی تک ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, چلیں جی, اللہ کرے کہ وہ آگے بھی ٹھیک ہوں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. عالیہ حمزہ بھی زبردست کام کر رہی ہیں. اور اچھا, عالیہ حمزہ سے متعلق آپ نے بات کی. عالیہ حمزہ ایسا لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر سے نہیں ہے, وہ کوئی
एलियन है कि वो उनकी जो काम acceptance कर रही नहीं हैं, है। क्योंकि पीटीआई के अंदर से लोग जो है ना वो जो एक्टिविटीज वो कर रही हैं हाँ, उनको पीटीआई ओन भी नहीं कर रही। एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, और मतलब कि ये पीटीआई की एक्टिविटी है, वो कह रही है कि ये आलिया हमजा इमरान खान की रिहाई के लिए जदोजहद कर और रही इमरान खान नहीं है। लगा और है इस वक्त जितना पंजाब के अंदर जाली वजीर आला मरीम नवाज ने जो मार्शल लॉ के जरिए खौफ फैलाया हुआ था, उसका जमूद आलिया हमजा ने तोड़ा है। उसका जमूद लाहौर की जो तंजीम है उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है। और ये जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ भी हैं, अब आलिया हमजा दो महाज के ऊपर लड़ रही हैं। एक तो जाली वज़ीर आला और उनके जो सहूलतकार हैं, जो लाने वाले हैं, उनसे लड़ रही हैं। दूसरा आलिया हमजा पार्टी के अंदर से जो लोग मौजूद हैं जो कि आलिया हमजा को उनकी एक्टिविटीज़ को जो है वो डिस्करेज करती हैं। आलिया हमजा जो नैरेटिव बनाती हैं या जो बात करती हैं उसको डिस्करेज किया जाता है। ये ऊपर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर से लेकर निचली सतह तक जितने भी रीजन के मामलात हैं, ऐसा लगता है कि आलिया हमजा का एक अलग ही पीटीआई है और उनका अलग ही मौजूदा पीटीआई के साथ एक पीटीआई लड़ाई तो है। अली हमजा मलिक ही है ना, बाकी तो गौर वगैरह तो ये पता नहीं अभी ताज़े ताज़े हैं और आगे भी पता नहीं होंगे नहीं होंगे। बहरहाल ये कुछ आज की तफसीलात थी जी। अब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए।